الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے سدا بہار ہیں، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس ہستی پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ عفو درگزر کا معاملہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ اسلامی شریعت کا ایک اصول جس سے معاشرے میں تعلقات کو پائیدار رکھا جا سکتا ہے، جس میں آپسی رہن سہن میں کوئی بات یا کوئی معاملہ اگر ہماری طبیعت کے خلاف آ جائے تو ایسے موقع پر غصے کو پی جانا اور ایسے موقع سے عفو درگزر سے کام لینا، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ عفو درگزر کو اختیار کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں اور نادانوں سے دوری اختیار کیجئے۔ تو ان جو لوگ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ایسے کے بارے میں قرآن مجید ان کی تعریف اور توصیف کرتا ہے، چنانچہ فرماتا ہے کہ جو لوگوں کی زیادتی اور ان کی غلطیوں اور ان کی خطاؤں کو معاف کر کے معاف ہی نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو بیان فرمایا گیا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں اور ان کے برے سلوک سے درگزر کرنے والوں کی تعریف یوں کی گئی ایک حدیث مبارکہ میں، چنانچہ جو آدمی کسی غصے کو پی لیتا ہے اس غصے کے گھونٹ سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی گھونٹ نہیں جسے بندہ پی جاتا ہے، اس گھونٹ کو محض اللہ تعالیٰ کے لیے پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان سے معمور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے خادم اور غلام کی غلطیوں کو کس حد تک ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک خادم اور غلام کی، وہ آ کر عرض کر رہے ہیں کہ ایک غلام اور خادم کی کتنی غلطیوں کو کس حد تک معاف کیا جانا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ پھر سے یہی جملے دہرائے تو آپ علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز
70 مرتبہ معاف کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک خادم کو، ایک غلام کو، اس کی غلطیوں کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو آج ہم معاشرے پر نظر ڈالیں، جب ایک خادم پر، ایک غلام کو 70 دفعہ معاف کرنے کا اعلان ہو رہا ہے، تو پھر ساس، بہو، شوہر، بیوی اور ماں باپ کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ اسی طرح سے آپ علیہ السلام کا جو عفو درگزر ہے، جو آپ کا تحمل ہے، جو قوت برداشت ہے، اور اس کے مقام تک، وہاں تک شعراء کرام کا خیال اور تصور کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی جانی دشمنی اور اپنے قرابت داروں کے قاتلوں اور اپنی بیویوں پر تہمت لگانے والوں تک معاف کر دیا۔ اور اسی طرح سے بے شمار آپ کے واقعات ہیں۔ چنانچہ جب قریش مکہ آپ علیہ السلام کے طرح طرح کو انہوں نے اذیتیں پہنچائی تھی، تو جب آپ فتح مکہ ہوا تو آپ فاتح مکہ ہو کر مکہ میں داخل ہوئے، تو اس وقت جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تھی، اذیتیں پہنچائی تھی، اب وہ بہت ہی پریشان تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو قریش مکہ نے یہی اعلان کیا تھا کہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے مہربان ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب کے سب معاف ہو، تم سے آج کوئی داروگیر نہ ہوگی اور تم کو سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ نے اپنی جانی دشمنوں کو اور اپنے قرابت داروں کے قاتلوں کو انہوں نے معاف کر دیا۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ اس نبوی تعلیم کو ہمارے معاشرے میں عام کریں۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ ایک غلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایک نوکر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایک دن میں 70 دفعہ معاف کرنا چاہیے۔ تو آج ہم دیکھے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کتنے معاملے آگے بڑھ جاتے ہیں، کتنے جھگڑے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اس وجہ ہے کہ ہم معمولی سی بات پر بڑا سا بڑا وبال مچا دیتے ہیں، معمولی سی بات پر ہمارے اندر ایک تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں سدھار کی بجائے معاشرہ اور بگڑتے جا رہا ہے۔ اگر اس تعلیم کو اپنایا جائے، اس تعلیمات نبوی پر عمل پیرا ہو، تو یقیناً ہمارے معاشرہ ایک حسین اور خوشگوار معاشرہ بن جائے گا۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ان تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے غصے کو جہاں تک ہو سکے اس کو پی جانے کی پوری کوشش کرے اور معاف کرنے کا اعلان کرے، اور ہمیشہ عفو درگزر کا معاملہ ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ داریوں میں، رقابت داری میں، اور اسی طرح سے جتنے متعلقین ہیں ان کے سامنے، ان سب کے درمیان اس کو عام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔